بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، وهو الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع فطر أجناس البدائع، وهو الجواد الواسع الذي لا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراجا منيرا. صلوات بھیجیے محمد عزیزان گرامی، جو ہر شب کا ایک وتیرہ ہے، رواج یہاں بن چکا ہے، درخواست کروں گا کہ 3 مرتبہ مل کر جناب سیدہ کی بارگاہ میں بلند صلوات بھیج دیجیے. آج کی تیسری مجلس ہے جو منعقد ہو رہی ہے. یہاں پر خدا بند تبارک و تعالی آپ حضرات کے تمام نیک اعمال کو قبول فرمائے، اور جہاں جہاں بھی، چاہے اس شہر میں، اس ملک میں، دنیا کے کسی گوشے میں بھی مجالس ہو رہی ہیں، ان کا تعلق جس مذہب سے ہے، جس مسلک سے ہے، پروردگار جہاں جہاں یہ ذکر منعقد ہو رہا ہے ان سے ذکر کو قبول فرمائے، ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. کل میں نے یقیناً پولیس کا، رینجرز کا اور فوج کا شکریہ ادا کیا. ابھی جب آ رہا تھا تو پولیس سے ہی تعلق رکھنے والا ایک طبقہ ہے جسے اکثر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ ہے ٹریفک پولیس. اگرچہ وہ ہے پولیس میں لیکن ٹریفک میں ہے، تو ان کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس انداز سے وہ یہاں پر جانفشانی کے ساتھ، مستعدی کے ساتھ خدمت انجام دے رہے ہیں ٹریفک پولیس والے. پروردگار ان کو اجر جزیل عطا فرمائے اور جناب سیدہ کی بارگاہ سے ان کی اس خدمت کو قبولیت سے سرفراز فرمائے. عزیزان گرامی، رسالت اور مقام قرب کے عنوان کے تحت ہماری گفتگو کا جو سلسلہ تھا وہ یہاں تک پہنچی بات کہ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، کہ پروردگار عالم نے جو تمغہ دیا، جو خلعت عطا کی، جو اعزاز اور افتخار دیا نبی کریم کو، وہ یہ ہے کہ نبی کریم اللہ کی جانب دعوت دیتے ہیں خدا کے اذن سے، خدا کی اجازت سے. وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور نبی کریم روشن چراغ ہیں. صرف روشن چراغ ہی نہیں بلکہ وہ چراغ ہے کہ جو روشنی دیتا ہے، منیر ہے. اور پھر کل یہ بات آپ کے سامنے میں نے عرض کی کہ وہ داعیًا الی اللہ کا تعلق ہے مقام قرب سے، کیونکہ جیسے جیسے نبی کریم دعوت دیں گے جس انداز سے پروردگار کی جانب، جو ان کی دعوت پر لبیک کہے گا، پکار پر لبیک کہے گا، وہ مقام قرب کی منزلوں کو طے کرے گا. یہاں تک کل کی گفتگو تھی. اب گفتگو جو موضوع ہے اور جو عنوان ہے
اس میں ایک موضوع اور ایک یوں کہیے آج کل کے بچوں کی زبان میں کہ ایک نیا فولڈر جہاں پر بنایا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جب پروردگار عالم کی عبادت کی جائے اور کی جاتی ہے تو کیا صرف مسلمان خدا کی عبادت کرتے ہیں اور مسلمان ہی ہیں کہ جو کائنات کے مبدأ کو، کائنات کے نقطۂ آغاز کو سمجھتے ہیں؟ ہر وہ مذہب کہ جو اس کائنات کی ایک وجہ، ایک خالق کو مانتا ہے، وہ اپنے اپنے خدا کی عبادت کرتا ہے۔ ہندو اپنے خدا کی عبادت کرتے ہیں، عیسائیوں کے یہاں بھی خدا کا تصور، یہودیوں کے یہاں بھی خدا کا تصور، مسلمانوں کے یہاں بھی خدا کا تصور، سکھوں کو لے لیجیے، جین مذہب، پارسی، زرتشتی، حضرات ہر ایک خدا کی عبادت کر رہا ہے۔ اور جب خدا کی عبادت کرتے ہیں یہ ان تمام مذاہب کے ماننے والے، تو ان سے، اس عبادت سے ان کا مدعا یہی ہوتا ہے کہ یہ اپنے خدا کی بارگاہ میں نزدیک ہوں، اپنے خدا کی بارگاہ کی جانب ایک سفر اختیار کریں، مقام قرب الہی تک پہنچے۔ کیوں خدا کی عبادت کرتے ہیں؟ کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے اس بات کا کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس وجہ سے یہ خدا کی عبادت کرتے ہیں کہ مرنا ہے، موت آئے گی، موت کے بعد حساب کتاب ہوگا، موت کے بعد جزا و سزا ہوگی، سوالات کا جواب دینا پڑے گا، زندگی کیسے گزاری۔ مسئلہ قرب الہی کا یہاں تک اگر آپ نے بات سمجھ لی تو پھر میں ایک سوال آپ کے سامنے پیش کروں کہ کیا وجہ ہے کہ قرب الہی صرف انسان کے حصے میں ہی آیا، کسی حیوان کے حصے میں نہیں آیا؟ اور جب پروردگار عالم نے یہ حکم دیا کہ سجدہ کرو، ہمارے نزدیک ہوتے رہو، انسان کو خدا نے حکم دیا ہماری عبادت کرو، انسان کے لیے شرعی ذمہ داریاں عائد کی انسان پر، انسان کے لیے ہدایت کے راستے کو بتلایا، گناہ کے راستے کو سمجھا دیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ کسی بھی مخلوق کو خدا نے اس انداز سے شرعی ذمہ داریاں نہیں دی جیسے انسان کو دی۔ البتہ جنوں کا بھی تذکرہ ہے، لیکن امید یہی ہے کہ یہاں پر سارے انسان ہوں، جن یہاں پر کوئی نہیں ہو۔ البتہ جنوں کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ مختلف مقامات پر شریک ہو سکتے ہیں اور آ سکتے ہیں۔ یہاں پر یہ واقعہ بات آ گئی تو سنتے جائیے۔ کوئی بہت بڑے عالم تھے، مقامات پر پہنچے ہوئے تھے، وہ جا رہے تھے ایک دفعہ نماز وغیرہ زیارت سے فارغ ہو کر، تو ایک انسان آیا ان کے پاس، کہوں گا مجھے کچھ گفتگو کرنی ہے آپ سے۔ کہا کہ کرو۔ کہا کہ آپ جنوں سے ڈرتے تو نہیں ہیں اگر آپ کو پتہ لگ جائے کہ آپ کسی جن کے سامنے کھڑے ہیں؟ کہا کہ نہیں۔ کہا میں جن ہوں۔ کہا گفتگو کرو۔ اور یہ مجتبیٰ لنکرانی کا واقعہ ہے، معروف۔ نجف میں عزاداری کے بعد آ رہے تھے وہ، تمام طلباء عزاداری کے لیے گئے ہوئے تھے۔ کہا میں مدرسے کے پاس آیا دروازے کے، تو ایک شخص آیا، کہا کہ آپ کو مجلس پڑھنی ہے؟ کہا اسی مدرسے کے سرداب میں۔ کہا پڑھ دوں گا، عصر عاشور مجلس پڑھنی ہے، پڑھ دوں گا۔ کہا لیکن ذرا ماحول ذرا مختلف ہوگا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا نیچے سرداب میں تمام اجنہ موجود ہیں، جن ان کے سامنے آپ کو مجلس پڑھنی ہے۔ تو دیکھیے یہ مقام بشریت اور انسانیت ہے کہ اگر ترقی کرے تو اس منزل پر آ جاتا ہے کہ وہ جن کے جس کا نام سن کر اکثر لوگوں کے اوسان خطا ہو جائیں، دسیوں بیسیوں سینکڑوں جنوں کے سامنے بیٹھ کر وہ گفتگو کرتا ہے، جن آ کر کہتا ہے کہ مجھے ڈریں گے تو نہیں، لیکن اسے کوئی خوف طاری نہیں ہوتا۔ یہ انسانیت کی معراج ہے، بشریت کے حصے میں آیا کہ اگر یہ انسانی تقاضوں کو، انسان کے اوپر جو پروردگار نے عبادتوں کی تمام ذمہ داریاں عائد کی ہیں، اگر انہیں پورا کرتا رہے، اپنے نفس کو پاک کرے، تو دنیا کی کسی طاقت سے یہ نہیں ڈرتا۔ اور پھر وہ طاقتیں جو شیطانی طاقتیں ہیں، وہ جب رحمانی طاقتوں کے سامنے آتی ہیں تو بے دست و پا ہو کر رہ جاتی ہیں۔ صاحب تفسیر المیزان کا مشہور واقعہ، ان کا بیٹا بھی عالم دین تھا، لیکن بہرحال وہ دالان میں بیٹھے ہوئے تھے، گھر پہاڑی کے ذرا اوپر تھا، تو وہ آیا اور اس نے کہا، ان کے بیٹے نے کہا کہ میں نے 2 سال محنت کی ہے اور ایک جن کو تسخیر کیا ہے۔ اب آپ میں سے بہت سے حضرات یقیناً تمسخر اڑا سکتے ہیں کہ کیا مولانا فضول باتیں لے کر بیٹھ گئے کہ جن کو تمسخر کرنا، جن کو تسخیر کرنا اور جن کیسے تسخیر کیا جاتا ہے۔ دیکھیے یہ الگ ایک موضوع ہے، مجھے ثابت نہیں کرنا کہ جنوں کو تسخیر کیا جا سکتا ہے یا نہیں، میں ایک واقعہ بتا رہا ہوں۔ آیا اپنے پدر گرامی کے پاس، صاحب تفسیر المیزان کے پاس، اور کہا کہ میں 2 سال محنت کی ہے، ایک جن کو اپنا مطیع، فرما بردار، تابع بنا لیا ہے، اور وہ جن مسخر ہو چکا ہے میرے ہاتھ پر۔ باپ نے ایک طنز آمیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا اچھا تو پھر؟ کہا کہ آپ عالم دین ہیں،
مختلف کام کرواتے ہیں آپ تو بتا دیجئے، اگر کوئی کام ہو تو مجھے بتائیے، میں اس جن کے ذریعے انجام دے دوں گا۔ کہا کوئی بھی کام کہوں یہ جن انجام دے دے گا؟ کہا کہ ہاں۔ دوبارہ کہا، بیٹے نے جواب دیا ہاں۔ تیسری بار پوچھا، بیٹے نے کہا ہاں۔ کہا کوئی بھی کام؟ کہا جی۔ کہا کہ اچھا، جو جن تم نے جسے تسخیر کیا ہے اسے حکم دو کہ مجھے یہاں سے اٹھا کر نیچے پھینک دے۔ کہا حضور آپ عالم دین ہیں، میرے والد ہیں، میں یہ گستاخی نہیں کر سکتا۔ کہا تم نے تو ابھی کہا نا کہ میں جو بھی چاہوں گا وہ جن کرے گا، تو میری خواہش ہے کہ وہ جن مجھے یہاں سے اٹھا کر نیچے پھینک دے۔ کہا نہیں والد گرامی میں یہ نہیں کر سکتا۔ کہا دیکھو تم نے کہا تھا نا۔ اب باپ بیٹے میں بحث شروع ہو گئی، آپ والد ہیں، گستاخی ہے، باپ اصرار کر رہا ہے، بیٹا انکار کر رہا ہے۔ بہرحال باپ نے کہا دیکھو میں حکم دے رہا ہوں تمہیں، حکم دو اپنے جن کو کہ مجھے یہاں سے اٹھا کر نیچے پھینکے۔ کہا کہ دیکھیے اب آپ نے خود ہی چاہا ہے، گستاخی معاف، اگر چوٹ لگ جائے حق پدری ہے، میرے باپ ہیں۔ اب انہوں نے کوئی دعا پڑھی اور حکم دیا جن کو کہ یہ جو صاحب بوڑھے ضعیف آدمی بیٹھے انہیں اٹھا کر نیچے پھینک دو۔ تو کچھ ہی لمحوں بعد انہوں نے دیکھا کہ وہ جن آیا اور اس نے اس بیٹے کو اٹھا کر نیچے پھینک دیا کہ جو جن کو تسخیر کرنے کا دعویٰ کر رہا تھا۔ بیٹا اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے دوبارہ باپ کے پاس اٹھ کر آیا اور باپ نے کہا کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ 2 سال تم نے اپنی عمر کے قیمتی گنوا دیے ایک ایسی طاقت کو حاصل کرنے میں کہ جو اب بھی مکمل طور سے تمہارے تابع نہیں ہے۔ یہ ہوا کیا تھا؟ یہ تھا کہ صاحب تفسیر المیزان میں اتنی روحانی طاقت تھی کہ جب بھی کوئی منفی طاقت ان سے ٹکرائے گی نتیجہ الٹا ہوگا۔ یہ کیسے اس منزل پر پہنچے؟ یہ اس منزل پر ایسے پہنچے کہ چلے کاٹے جا کر مسجد کوفہ میں، مسجد سہلا میں زبان، کان، آنکھ، قلب، روح، نفس سب کو خدا کے حکم کے تابع کر لیا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ یہ مقام قرب یہ ہے۔ تو میرا سوال یہ تھا کہ دیکھیے کس انداز سے کیوں انسان کو پروردگار نے کہا۔ اب یہیں پر اسی وجہ سے کل کی گفتگو توحید پر ہو گئی۔ اب کل کی جو گفتگو تھی توحید پر، میرے خیال سے اس میں 2 نکات تشنہ رہ گئے تھے، اگر میں اس کو مزید واضح کر دوں تو شاید بے جا نہ ہو۔ ایک سلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ دیکھیے کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ایک جملے میں 5ویں امام نے اس بات کو ارشاد فرمایا ہے۔ دوبارہ جا کر جب میں نے وہ نوٹس دیکھے اپنے، تو اس میں یہ جملہ اصل میں امیر المومنین کا ہے اور 6ٹھے امام نے نقل کیا ہے۔ بہرحال وہ جو آپ جانتے ہیں کلنا محمد، ہم میں سے جو بھی کوئی بات کہے اسے دوسرے کی طرف منسوب کر دو، تو اس میں شرعی لحاظ سے کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جب 6ٹھے امام سے پوچھا گیا تو امام نے کہا کہ امیر المومنین سے نقل کر کے بتلایا اور یہ کہا کہ الا اوتی کا جملۃ واحدہ، کیا میں تمہیں ایک جملہ ایسا نہ دوں؟ ہشام ابن حکم سے کہا کہ جس میں توحید اور عدل کو کہا ہے۔ ہشام نے کہا جعلت فداک بلا یا ابن رسول اللہ، بالکل قربان جاؤں فرمائیے۔ تب مولا نے جملہ کہا۔ اچھا اب ذرا اس جملے پر میرا جی چاہتا ہے کہ گفتگو کر لوں۔ العدل ان لا تتہمہ، عدل یہ ہے کہ تم خدا کو مورد الزام نہ ٹھہراؤ۔ یہ آواز تھوڑی سی گونج رہی ہے میرے خیال سے، اگر آپ اس کو، بہت مہربانی ہوگی آپ کی، تھوڑی سی گونج رہی ہے۔ عدل یہ ہے کہ تم خدا کو مورد الزام نہ ٹھہراؤ، اور توحید یہ ہے کہ تم خدا کو اپنے ذہن اور خیال میں لے کر نہ آ سکو۔ اب دیکھیے ختمی مرتبہ کا ارشاد یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے، ما عرف اللہ من شبہہ بخلقہ، خدا کو اس شخص نے پہچانا ہی نہیں کہ جس نے خدا کو مخلوق سے تشبیہ دے کر پہچانا، یعنی مخلوق کی پہنچ سے بہت دور ہے۔ ما عرف اللہ من شبہہ بخلقہ، جس نے خدا کو مخلوق سے انسانوں کے ساتھ تشبیہ دے کر پہچانا، اس نے خدا کو پہچانا ہی نہیں۔ وما وصفہ بالعدل من ينسب ذنوب عبادہ الی خالقہ،
اور اس شخص نے خدا کو عادل جانا ہی نہیں کہ جس نے بندوں کے گناہ کو خدا سے منسوب کر دیا. یعنی کیا مطلب؟ ہم میں طاقت ہے خدا کی دی ہوئی، اگر خدا طاقت نہ دیتا تو ہم گناہ نہ کرتے، بس یہ گناہ گویا خدا کر رہا ہے. ختمی مرتبہ جانتے تھے کہ یہ فکر پیدا ہوگی، فکر نمودار ہوگی. کہا کہ دیکھو ما وصفہ بالعدل، جس شخص نے اللہ کے بارے میں یہ کہا کہ اللہ کے بندوں نے جو گناہ کیا ہے وہ اللہ سے منسوب ہے، تو اس نے خدا کو عادل نہ جانا. یعنی کیا مطلب؟ کہنا کیا چاہتے ہیں پانچویں اور چھٹے امام کہ دیکھو توحید یہ ہے کہ تم خدا کو اپنے ذہن میں نہ لا سکو، اور عدل یہ ہے کہ تم خدا کو مورد الزام نہ ٹھہرا سکو. تو اس کا معنی یہ ہے، ایک درود بھیجیے تاکہ تیار ہو جائیں آپ لوگ جو میں بات کہنے والا ہوں اس کے لیے. تو دیکھیے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، جب ختمی مرتبت نے یہ فرمایا، پانچویں امام نے، چھٹے امام نے یہ فرمایا، امیر المومنین نے یہ فرمایا کہ التوحید ان لا تتوہمہ والعدل ان لا تتہمہ، عدل یہ ہے کہ تم خدا کو کسی سلسلے میں مورد الزام نہ ٹھہرا سکو. مسلمانوں میں آپ جانتے ہیں کہ دو طرح کے فرقے ہیں کلامی لحاظ سے. ایک عدلیہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ خدا عادل ہے، اس میں معتزلہ اور اس میں اشریہ شریک ہیں. اور ایک جبریہ ہے جس میں اشاعرہ حضرات ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا نے مجبور کیا انسان کو، اگر خدا کی طاقت ہوتی تو یہ خدا کی طاقت کے ذریعے سب کچھ ہو رہا ہے، اس لیے انسان جو کر رہا ہے وہ خدا کی دی ہوئی طاقت کے ذریعے کر رہا ہے، اس لیے گناہ منسوب ہے کس سے؟ خدا سے. اب یہاں جو مولا فرما رہے ہیں عدل یہ ہے کہ تم خدا کو مورد الزام نہ ٹھہراؤ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب اور معنی یہ ہے کہ دیکھو اپنے گناہ، خود ختمی مرتبہ نے فرمایا کہ اپنے گناہوں کو خدا سے منسوب نہ کرو، کسی غلط کام کو خدا سے منسوب نہ کرو، اتہام الزام مت لگاؤ خدا پر کسی چیز کا. یعنی کیا مطلب؟ اگر زلزلہ آ جائے، شہر تباہ و برباد ہو جائے، یہ نہ کہو کہ خدا نے یہ کام کیوں کر دیا، یہاں کئی بچے یتیم ہو گئے، عورتیں بیوہ ہو گئی، کئی لوگ مر گئے. اگر سیلاب آ جائے تو خدا کو الزام نہ دو. اگر طوفان آ جائے اور شہر تباہ و برباد ہو جائے، جیسا کہ آپ خبروں میں دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ صاحب طوفان آنے والا ہے، دیکھیے اگر طوفان کو آنا ہے تو آ کر رہے گا، شہر کو تباہ و برباد کر دے گا، اور اگر طوفان کو نہیں آنا ہے تو وہ نہیں آئے گا. مولانا یہ کیا بات کیا آپ نے؟ تو پھر طوفان کو اگر آنا ہے تو آئے گا، اگر نہیں آنا ہے تو نہیں آئے گا. تو پھر ہم کریں تو کیا کریں؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں؟ پھر یہ بات ہر چیز کے بارے میں کہیے کہ دیکھیے اگر بیماری پھیلنی ہے تو پھیل کے رہے گی، اگر نہیں پھیلنی ہے تو نہیں پھیل کے رہے گی، اگر برا کام فلاں ہونا ہے تو ہو کر رہے گا، اگر نہیں ہونا ہے تو نہیں ہو کر رہے گا. اس کا مطلب ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں. پھر یہ ویکسینیشن کیسی، یہ احتیاطی تدابیر کیسی، پھر یہ پرہیز کیسا، یہ ڈاکٹر کیسے؟ جو ہونا ہے ہو کر رہے گا، جو نہیں ہونا ہے وہ نہیں ہو کر رہے گا. اسی لیے معصوم نے فرمایا اب اللہ الا یجری الاسباب الا باجری المسببات الا باسبابہ، پروردگار کی مشیت ہے کہ ہر کام کو اس کے سبب کے ذریعے کرے. اور پروردگار نے قرآن میں فرمایا ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، دیکھو ہمارا ایک ارادہ ہے اور ہم نے تمہیں بتلا دیا کہ ہم کب عذاب بھیجنے کا ارادہ کر لیتے ہیں، ہم اپنے ارادے کو خود جانتے ہیں. قرآن میں پروردگار فرما رہا ہے لولا دعاؤکم، حبیب ان سے کہہ دو کہ لولا دعاؤکم ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، تمہارا پروردگار تمہاری طرف کوئی توجہ ہی نہ کرتا. اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو دعاؤں کے ذریعے ہم سے مدد مانگو، طوفان بھیجنے کا ارادہ بھی ہم ہی کریں گے، طوفان کو واپس لینے کا ارادہ بھی ہم ہی کریں گے. ہمارے ارادے میں تبدیلی کون لائے گا؟ تم لوگوں کی دعائیں. ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، یہ تمہاری دعائیں ہیں. لیکن یاد رکھنا ایک دفعہ گناہ اتنے بڑھ جاتے ہیں، اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ جب قوم صالح نے کہا کہ دعا کیجئے کہ پہاڑ شق ہو جائے، پھٹ جائے اور وہاں سے اونٹنی ایک بچے کے ساتھ، دودھ پیتے بچے کے ساتھ نکل کر آئے، معجزہ ہو گیا. قوم صالح نہ مانی. قرآن نے کیا کہا؟ فَعَقَرُوهَا، سب نے مل کر نہیں، ایک آدمی نے صرف کوچے کاٹی تھی، پے کیا تھا. یہ پے کرنا کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے آپ کی ایڑی کے پیچھے ایک موٹی سی رگ اور نبض کی مانند ایک چیز ہے، اسے اگر کاٹ دیا جائے تو انسان چلنے پھرنے کے لائق نہیں رہتا. اسے کہتے ہیں قدیم اردو میں پے کرنا، کوچے کاٹنا. اس کے کوچوں کو کاٹ دیا، اونٹنی چلنے پھرنے کے لائق نہیں ہوئی،
عاقر نام تھا اس کا، کہ عاقر کہتے ہیں اسے کہ جس نے ناقہ صالح کی پونچھوں کو کاٹا تھا. ایک آدمی نے کاٹا تھا، سب نے نہیں. قرآن کہہ رہا ہے فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَهُمْ بِرَبِّهِمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. کیا ایک آدمی نے گناہ، سزا سب کو ملی. کیوں سزا سب کو ملی؟ وہ جس راز کا انکشاف زیارت عاشورہ نے کیا. لعن اللہ امۃ سمعت بذلک فرضیت بہ. جس نے حسین کی مظلومیت کے قصے کو سنا اس پر لعنت نہیں ہے. جس نے حسین کی مظلومیت کے قصے کو سنا اور سن کر راضی رہا کہ جو حسین کے ساتھ ہوا یہ صحیح ہوا، جو 1400 سال بعد بھی حسین کی مظلومیت کے واقعے کو سن کر حسین کے دشمنوں کے ساتھ رہے، وہ حسین کا دشمن ہے. ایک آدمی نے پونچھوں کو کاٹا تھا، لیکن سب کے بارے میں پروردگار نے کہا لولا دعاؤکم. تو دیکھیے شہر میں گناہ جب بڑھ جاتے ہیں، نہ جانے کتنے بچوں کو مظلومیت کے ساتھ یتیم کیا گیا ہو، کتنی خواتین بیوہ ہو گئی ہو، کتنوں سے ان کے سر کا سہارا چھن چکا ہو. جب گناہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو پروردگار عذاب بھیج کر شہروں کو برباد کر دیتا ہے، تہس نہس کر دیتا ہے. ولا یخاف عقباہا. اور پروردگار اس کی عاقبت سے نہیں ڈرتا. کتنی ہی لاکھوں ہزاروں تہذیبیں، لاطینی امریکہ کی تہذیبیں، بر صغیر میں پائی جانے والی تہذیبیں، مشرق بعید میں پائی جانے والی تہذیبوں کو خدا نے برباد کر دیا. ولا یخاف عقباہا. اگر ڈرے انسان تو اپنے گناہ سے کہ اس کا گناہ کیا نتیجہ دے رہا ہے. تو دیکھیے فرمایا معصوم نے ان لا تتہمہ. پروردگار کو الزام مت دو کسی چیز کا. کیوں نہ دے؟ کس وجہ سے نہ دے؟ سب کام تو وہی کر رہا ہے. تو دیکھیے یہاں پر پھر خدا کے وجود کو سمجھنا پڑے گا کہ اس کا وجود وہ ہے جو جہل سے دور ہے. اس کا وجود وہ ہے جو ایسا وجود ہے کہ جو مادے اور مادیات سے دور ہے. اسے تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے کی ضرورت نہیں، اسے زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے غذا کی ضرورت نہیں. یطعم ولا یطعم. دعا ابو حمزہ سوالی میں مولا سید سجاد فرماتے ہیں کہ خدا سب کو کھانا کھلاتا ہے، خود اسے کھانے کی ضرورت نہیں. یجیر ولا یجار علیہ. وہ سب کو پناہ دیتا ہے، کوئی اس کے مقابلے میں آ کر کسی کو پناہ نہیں دے سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس میں مادہ نہیں ہے، مادیات سے دور ہے، تو اس میں مادہ رکھنے والی چیزوں جیسی ضرورت نہیں ہے. یعنی کیا مطلب؟ مجھے اپنا تن ڈھانپنے کے لیے لباس چاہیے، رہنے کے لیے گھر چاہیے، زندہ رہنے کے لیے کھانا چاہیے. یہی ضرورتیں ہیں جو مجھے دوسرے کا حق غصب کرنے پر اکساتی ہیں. خدا جب تک مادے اور مادیات کی قید میں رہے گا خدا ظلم کرے گا، لیکن ہمارا خدا وہ ہے کہ جو مادے اور مادیات سے کیونکہ دور ہے اس لیے اس میں ظلم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ارے اسے کسی چیز کی ضرورت ہوگی تبھی تو وہ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ظلم کرے گا نا. اگر اس کا علم ناقص ہوگا تو وہ اپنے جہل کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی ظلم کرے گا نا. آپ نادانی میں کسی کے پیر پر پیر رکھ کر کچل کے چلے گئے، آپ نے بعد میں معذرت خواہی کی، ظلم تو ہو گیا نا. معافی مانگی یہ اور بات ہے، معاف کرنے والے نے معاف کر دیا اور بات ہے، لیکن ظلم تو ہو گیا. آپ نے کبھی اپنی غرض کی خاطر کسی پر ظلم کر دیا؟ جب پروردگار ہر غرض سے آزاد ہے، اس کا وجود کسی چیز کا محتاج نہیں، لمیٹڈ نہیں، تو پھر اسے کسی ظلم کی، کسی جہل کی زد میں اس کا وجود نہیں، اسے کسی ظلم کی ضرورت نہیں. یہ جو میں نے کہا کہ اس کا وجود ہر قید سے آزاد ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ مجھے یہ بات بڑے جم کے آپ لوگ سننا ہے، اسی طرح سنتے رہیے گا. تھوڑی سی توجہ اور اس کے بعد یہ بڑا خشک جو میٹر ہے یہ ختم ہو جائے گا، اور پھر میں آگے آؤں گا کہ آپ لوگ سب، میرے جو بچے بھی ہیں، نوجوان دوست، وہ میرے ساتھ ساتھ سن سکیں اور مجلس کا سلسلہ گفتگو جو ہے وہ آگے بڑھ سکے. یہ جو میں نے کہا اس کا وجود لمیٹڈ نہیں ہے، اس کے وجود میں کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. یعنی کیا مطلب؟ اب اس سوال کا جواب میں کوشش کروں گا دینے کی. دیکھیے کائنات میں جتنے نباتات ہیں، باٹنی جاننے والے حضرات، زولوجی جاننے والے، بایولوجی جاننے والے حضرات، ہر بچہ یہاں پہ ماشاءاللہ سے پڑھا لکھا ہے، 10ویں 11ویں 12ویں میں یہ سب باتیں سکھا دی جاتی ہیں. کتنے کروڑوں لاکھوں پودے ہیں، لاکھوں کروڑوں حیوانات ہیں، اور ماہرین کہتے ہیں کہ ایمیزون جو برازیل میں ہے وہاں پر ایسی متنوع قسم کی زندگی اور حیات ملتی ہے جسے ابھی تک ایکسپلور ہی نہیں کیا گیا، جسے ابھی تک ڈسکور ہی نہیں کیا گیا. دریاؤں میں، سمندروں میں ایسی زندگی ہیں، ایسے جانور ہیں، حیوانات ہیں کہ جنہیں ابھی تک انسان جن تک پہنچ ہی نہیں پایا. اس کا مطلب ہے کہ لاتعداد حیوانات، لاتعداد پودے موجود ہیں. یہ بات واضح ہے. اور میں بہت آسان کروں، سیب کا جو مزہ ہے، رنگ ہے، جو جسامت ہے،
وہ آم کی جسامت مزے اور رنگ سے مختلف ہے ایسا نہیں ہے اور آپ تمام کے تمام پھلوں کو سوچتے جائیے، ہر پھل دوسرے پھل سے مختلف ہے، لیکن ہر پھل وجود میں آ رہا ہے۔ بھائی ہر پھل دوسرے پھل سے مختلف ہے لیکن ہر پھل وجود میں آ رہا ہے، لاکھوں نہیں اربوں شاید پھل ہوں۔ پھل کو میں یہاں پر علم الحیوانات اور علم گیا شناسی، علم النباتات کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ پھل، اب یہاں پر پھل اور سبزی اور اس کی بحث نہیں ہے، پھل جو بھی چیز درخت سے نکلتی ہے وہ مختلف ہے، لاکھوں کروڑوں انگنت نہ جانے کتنے، لیکن سب موجود ہو رہے ہیں۔ اب سوال میرا اگلا، کیا ان پھلوں نے، ان پودوں نے خود اپنے آپ کو موجود کیا؟ یہ تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو وجود بخشا؟ اگر یہ تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو وجود بخشا تو یہ پہلے سے تھے، دوبارہ پیدا کرنے کا معنی کیا ہے؟ یہ کبھی تو عدم میں تھے نا، وہاں سے موجود ہوئے۔ دیکھیے یہ چھٹے امام نے فرمایا خلق اللہ الاشیاء، اللہ نے اشیاء کو خلق کیا، لا من شیئن، من لا شیئن نہیں کہا۔ اللہ اکبر، کتنی باریک بینی پر مبنی ہے یہ جملہ کہ آج کی شاید جو پیرا ڈیجیٹل ورلڈ ہے وہ اس کو جانچ نہیں سکتی کہ کتنا ڈیجیٹلی ایکوریٹ اور پریسائز جملہ کہا مولانا چھٹے امام نے 1400 سال پہلے کسی یونیورسٹی میں جائے بغیر۔ دیکھیے لعاب دہن رسول اللہ کا جواب نہیں لا سکتی امت تو خود رسول اللہ کا کیا جواب لائے گی؟ یہ شیر فاطمہ کی تاثیر ہے۔ دیکھیے اب یہاں تک بات آ گئی تو دیکھیے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ رسول کی روحانیت کہاں گئی؟ یہ رسول کے لعاب دہن کی تاثیر ہے کہ چھٹے امام اس طرح سے گفتگو کر رہے ہیں۔ رسول کی روح کی تاثیر جو چھٹے امام کے ساتھ موجود ہے وہ کب امت دیکھ پائے گی؟ حضور امت کا جہاں تک لیول تھا چھٹے امام نے وہاں تک گفتگو کی۔ روح کی تاثیر کب دکھائی دے گی؟ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، وہ قیامت میں مقام محمود پر دکھائی دے گی۔ وہاں پر بھی انسان نہیں سمجھ سکے گا کہ رسول کی رسالت کا پھیلاؤ کتنا ہے۔ انشاءاللہ یہ 8 یا 7 محرم کو میں عرض کروں گا کہ قیامت کا نفس نبوی سے تعلق کیا ہے، قیامت کا نفس علی ابن ابی طالب سے تعلق کیا ہے، قیامت کا صدیقہ کبریٰ حسن اور حسین سے تعلق کیا ہے، پنجتن اور قیامت کا تعلق ہے کیا، یہ بجائے خود ایک مستقل موضوع ہے۔ یہ میں انشاءاللہ، دیکھیے آپ حضرات کی دعائیں الحمدللہ لگ رہی ہیں کہ جبھی بہرحال کر پھر وقت زیادہ ہو گیا کہ موضوع جو ہے وہ اپنی ڈگر پر چل رہا ہے اور آپ حضرات کو بھی کچھ نہ کچھ بہرحال یہاں پر آنے کا آپ کا وقت اتنا زیادہ ضائع نہیں ہو رہا جتنا میں سمجھ رہا ہوں۔ ضائع تو ہو رہا ہے یقیناً میری سما خراشی اور مجھ جیسے ہیچ مدان کے سامنے آپ لوگ بیٹھے، لیکن آپ کا لطف ہے جناب سیدہ قبول فرمائیں۔ لیکن آپ حضرات مسلسل دعا کریں کہ جو مشکل مضامین اور مطالب اور نکات ہیں وہ آسان ہو کر آپ تک پہنچ جائیں۔ دیکھیے اگر وہ بیوی نہ چاہے کہ جس کے بیٹے کے نام کا یہ فرش ہے، نہ میری کوئی حیثیت ہے نہ آپ کی، دعا آپ کی ہوگی، اجابت وہاں سے ہوگی۔ ایک دفعہ اور مل کے بلند آواز سے صلوات دیجیے۔ ایک اشارہ دے دوں تاکہ ذہن بن جائے کہ قیامت کو اگر آپ سمیٹ دیں انسانی وجود میں تو علی ابن ابی طالب ہے، اور اگر قیامت کو آپ پھیلا دیں کہ وہ وجود جو دکھ سکے، اگر کینوس کی مثال دوں تو شاید بیجا مثال نہ ہو، اگر آپ وجود علی ابن ابی طالب کو ایک بہت بڑے کینوس پر پھیلا دیں تو وہ قیامت ہے جہاں پل صراط بھی ہے، جہاں میزان بھی ہے، جہاں حساب کتاب بھی ہے۔ یہ وجود علی ابن ابی طالب ہی ہے، نہ کہ وجود علی کا حصہ ہے، یہ وجود علی ابن ابی طالب کا پھیلاؤ ہے قیامت۔ اور اگر سکیڑ دیں اور شرنک کر دیں، کمپریس کر دیں اس کو، تو یہ ہے علی ابن ابی طالب۔ اچھا سبحان اللہ، تو آپ نے کہہ دیا ذرہ نوازی ہے آپ کی، لیکن دلیل کہاں دی میں نے آپ کو؟ آپ نے جملہ سنا، آپ کو صبر کرنا چاہیے کہ مولانا کو دلیل دینی چاہیے، بغیر دلیل کے آپ کو حق نہیں ہے کہنے کا کہ بہت اچھی بات کی، یہ گستاخی ہو گئی۔ لیکن میں کیا کروں، بات قرآن اور علی ابن ابی طالب کی ہے، بغیر دلیل کی کوئی بات ماننے کی عادت مت ڈالیے۔
یہ آپ کی بہرحال شکریہ. یہ کوئی صاحب نہ کہیں کہ دیکھیں مولانا کتنے بد تہذیب بے ادب آدمی ہے کہ ہم نے یہ کہا, تو بجائے ہمارا شکریہ ادا کرنے کے میں کیا کروں حضور. دیکھیے بات مولا کائنات کی ہے, یہاں پر تکلفات کے ذریعے اس مسئلے کو حل نہیں کیا جا سکتا. آپ کے مولانا کیا بات ہے آپ کے علم کی. میں کہوں سبحان اللہ حضور آپ کتنے بڑے, نہ ہم بڑے نہ آپ بڑے حضور. بڑی وہ ذات ہے جو اس فرش کو چلا رہی ہے. ایک درود بھیجیے محمد آل محمد. اور کبھی کوئی اس چکر میں نہ رہے, کبھی کوئی اس بڑا عامیانہ لفظ یوز کرو, کبھی اس جھمیلے میں کوئی نہ پڑے کہ ہماری آزاداری, ہمارا ذکر, ہمارے مسائل کو جو ذکر ہے یہ مولا کائنات بڑا اس کو توجہ سے دیکھیں گے. حضور مولا کائنات ابو الفضل عباس کی قربانی کو دیکھ چکے ہیں. اب کوئی چیز مولا کائنات کی نگاہوں میں جچتی نہیں ہے. وہاں وہ بڑی بڑی ہستیاں ہیں, اس لیے بس ہماری اوقات اتنی ہے کہ مجلس پڑھ دی, صلوات نعرہ حیدری لگ گیا, ذکر کیا نا تم نے ہمارا حسین ابن علی غیب سے کہیں گے ذکر کر لیا, ٹھیک ہے ثواب مل گیا, اب جاؤ جا کر اپنے گھر. اس سے زیادہ اپنی بڑھ کر بات مت کرنا, تمہاری اوقات اتنی. دیکھو ہم عباس اور کی قربانی دیکھ چکے ہیں, علی اکبر کی قربانی دیکھ چکے ہیں, مسلم عقیل کی قربانی دیکھ چکے ہیں. یہ ہستیاں ہمارے سامنے, ہمیں ان سے فرصت ملے تو تمہیں دیکھیں نا, تم ان کے صدقے میں طفیل میں چل رہا ہے تمہارا کاروبار زندگی. اس سے آگے کوئی اوقات بھی نہیں ہے کسی کی, اور نہ اس سے آگے کسی کی حیثیت ہے. یعنی کیا کہے بہرحال آدمی. درود بھیجیے محمد علیہ وسلم. تو بات ہو رہی تھی کہ کتنے زیادہ پودے ہیں, مختلف پودے ہیں, ان کی حقیقتیں مختلف ہیں, ان کی خواص خاصیتیں مختلف ہیں, وجود میں تو آ رہے ہیں. تو جیسا کہ 8ویں امام نے کہا کہ اے شخص, یا تو اپنے وجود سے پہلے موجود تھا یا تو اپنے وجود میں آنے سے پہلے موجود نہیں تھا. دیکھیے قربان جائیں ہماری جانیں, کتنی سیدھی سی بات کر رہے ہیں 8ویں امام کہ بچوں کی سمجھ میں بھی آئے گا. یہ آپ نے خود اپنے آپ کو وجود دیا ہے, آپ تھے اور آپ نے اپنے آپ کو وجود دیا, اور آپ نہیں تھے اور آپ نے اپنے آپ کو خود وجود دیا. اب سامنے والا سوچ میں پڑ گیا. اگر میں کہوں کہ میں تھا اور میں نے اپنے آپ کو وجود دیا, تو امام یہ کہیں گے اگر تو تھا پہلے سے تو پھر وجود میں آنے کی ضرورت کیا تھی. اور اگر میں یہ کہوں کہ میں موجود نہ تھا اور میں نے اپنے آپ کو وجود دیا, تو امام یہ کہیں گے جب تو تھا ہی نہیں تو نے اپنے آپ کو وجود کیسے دیا. یہ بات اگر واضح ہو گئی, مزید آگے بڑھیے. بہت دھیرے دھیرے میں آگے بڑھ رہا ہوں. مجھے اس بات کو سمجھانا ہے کہ العدل ان لا تتہمہ, عدل یہ ہے کہ تم خدا کو الزام نہ دو. اور اس کے بعد جب میں نے یہ بات کی تو یہاں پر یہ بات زیر بحث آئے گی کہ خدا کا وجود کیا ہے. میں اس وقت یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ خدا کا وجود کس دلیل کی بنیاد پر ہر قسم کی محدودیت سے باہر ہے. کسی بھی قسم کی محدودیت خدا کے وجود میں نہیں ہے. میں اس وقت اس بات کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. کتنے حیوانات ہیں, بلی ہے, گھوڑا ہے, ہاتھی ہے, شیر ہے. بلی وہی شیر کی فیملی سے تعلق ہے, کیٹ فیملی. کینگرو کا وہی ریٹ فیملی سے تعلق ہے. لیکن ذرا سا ایک تخلیق کے ابتدائی مرحلے میں ذرا سی تبدیلی ہوئی, وہ کینگرو بن کے نکلا, وہ چوہا بن گیا. بلی کی تخلیق میں ذرا سی تبدیلی ہوئی, وہ بلی, وہ چیتا, وہ شیر, وہ ببر شیر. اور کیٹ فیملی میں کتنی زیادہ تنوع ہے, اقسام ہے یا نہیں ہے, اور ہر ایک کی خصوصیات ایک دوسرے سے مختلف. اب تمام کے تمام حیوانات کو, انسانوں کو اور پودوں اور پھلوں کو یکجا کر کے ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ ان کی خاصیتیں مختلف, ان کی ظاہری شکل و صورت مختلف, لیکن یہ وجود میں آ رہے ہیں. یہاں تک بہت سمپل سیدھی بات ہے. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو خود انہوں نے اپنے آپ کو وجود دیا, یہ اپنے آپ کو وجود دے نہیں سکتے, کیونکہ اگر یہ ہوتے اور اپنے آپ کو وجود دیتے تو وجود دیتے کیوں جب یہ تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے وجود کو کہیں اور سے حاصل کر رہے ہیں, اور وجود کی اتنی زیادہ مختلف اقسام ہیں, ڈفرینٹ انداز کا وجود ہے کہ یہ وجود کہیں اور سے اپنے وجود کو حاصل کر رہا ہے. اور اگر آپ یہ کہیں کہ جس جگہ سے یہ تمام موجودات اپنے وجود کو حاصل کر رہے ہیں, اس وجود کی خاصیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ وجود کسی خاص انداز کا وجود نہ ہو, تبھی تو مختلف وجودات کو وجود دے گا. اگر وہ وجود کسی خاص انداز کا وجود ہوتا تو وہ ایک ہی طرح کے موجودات کی تخلیق کرتا. توجہ ہے آپ کی عزیزان گرامی؟ آگ ہے, آگ کا وجود ایک خاص وجود ہے, روشنی ہے اور حرارت ہے. جب آگ جلتی ہے
تو حرارت دیتی ہے یا روشنی؟ تیسری چیز کوئی آپ اس میں سے نہیں نکال سکتے. کیوں؟ کیونکہ آگ کا وجود محدود ہے، لمیٹڈ ہے. یہ یا حرارت دے سکتی ہے یا یہ روشنی دے سکتی ہے. اگر کوئی وجود ایسا ہو جائے کہ جو وجود کسی بھی قسم کی لمیٹیشن کے اندر نہ آئے، کسی محدودیت میں نہ آئے، تو وہ وجود ایسا ہوتا ہے کہ جس کی ذات سے مختلف اقسام کے وجود نکلتے ہیں. میں بچوں کے لیے ایک مثال دے دوں. بجلی، میں پہلے سال یہ مثال دے چکا، 5 سال ہو گئے، دوبارہ اس مثال کو سن لیجئے. دیکھیے بجلی کسے کہتے ہیں؟ ذرا 3 سال کے بچے سے پوچھئے، 4 سال، بجلی کسے کہتے ہیں؟ کہے گا یہ ہے بجلی. کہیے اچھا اور بیٹا بتاؤ، کہے گا یہ بجلی پنکھا چل رہا ہے. اچھا اور؟ کہے گا استری. تو کیا یہ بجلی ہے؟ آئرن، پریس، ریفریجریٹر، ایئر کنڈیشن، یہ بجلی ہے؟ یہ بجلی سے چلنے والی چیزیں ہیں. بجلی ایک ہے، ایئر کنڈیشنر میں آ رہی ہے تو ٹھنڈا کر رہی ہے، ہیٹر میں جا رہی ہے تو گرم کر رہی ہے، پنکھے میں آ رہی ہے تو ایک دوسری انرجی میں تبدیل ہو رہی ہے. بجلی ہے، لیکن مختلف چیزوں میں آ کر مختلف صورتوں کی شکل میں ظاہر ہو رہی ہے. تو ماننا پڑے گا یہ بجلی جو مختلف وجودوں کو عطا کر رہی ہے، کہیں پر روشنی پھیلا رہی ہے، کہیں پر چیزوں کو حرکت میں لا رہی ہے، کہیں پر گرمی دے رہی ہے، کہیں پر ٹھنڈک دے رہی ہے. لازماً یہ ماننا پڑے گا کہ خود بجلی بذات خود کسی وجود میں محدود نہیں. بجلی نام ہے فلو آف الیکٹران کا، کیونکہ فلو آف الیکٹران ہے، اور فلو آف الیکٹران صرف فلو ہے، فلو کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اس لیے یہ جب مختلف چیزوں میں جائے گی تو مختلف وجودات کو عطا کرے گی. تو ماننا پڑے گا کہ بجلی نہ پنکھے کا چلنا بجلی ہے، نہ بجلی کے بلبوں میں روشنی کا آنا بجلی ہے، نہ ہیٹر کی گرمی بجلی ہے، نہ ایئر کنڈیشنر کی ٹھنڈک بجلی ہے، نہ فریزر میں فریزنگ پوائنٹ پر آ جانا بجلی ہے. بجلی، برق، الیکٹرکسٹی صرف فلو آف الیکٹران ہے جو ہر قسم کی لمیٹیشن سے آزاد ہے. کیونکہ آزاد ہے اس لیے ان مختلف چیزوں کو ان کے اختلاف کے ساتھ پیدا کر رہی ہے. دیکھیے جہاں تک میں سمجھا سکتا تھا، اب اس کے بعد گفتگو بے انتہا خشک ہو جائے گی. یہاں تک جو سمجھ گیا وہ سمجھ گیا، جو نہیں سمجھا تو صاحب حضور رہے نام اللہ کا. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں درود کی ایک تلاوت کے ساتھ. جب پروردگار میں کوئی محدودیت ہی نہیں، جب اس میں غذا کی محدودیت نہیں، جب اسے سر ڈھانپنے کے لیے کپڑوں کی ضرورت نہیں، جب وہ سردی اور گرمی کی قید سے آزاد ہے، اسے سر چھپانے کے لیے مکان کی ضرورت نہیں، اسے نشو و نما کے لیے کھانے کی ضرورت نہیں، تو وہ سیلاب اور زلزلہ اور طوفان لا کر کیوں آپ لوگوں کی فصلوں کو تباہ کرے گا؟ تو اب سمجھ میں آیا. العدل ان لا تتہمہ، عدل یہ ہے کہ تم خدا کو کسی غلط کام کے سلسلے میں الزام نہ دو. کیوں الزام نہ دے؟ اس کا وجود ہر محدودیت سے بالا تر ہے. جو لامحدود ہے وہ محدود کو نقصان پہنچا کے کیا فائدہ حاصل کرے گا؟ جو محدود لامحدود ہے وہ محدود سے اسے کیا کام؟ مسئلہ پھر کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے ظہر الفساد فی الارض بما کسبت ایدیکم. دیکھو ہوا یہ ہے کہ زمین پہ فساد خود تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے. زمین پہ فساد تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے. جب تک تمہارے کرتوت صحیح نہیں ہوں گے اس وقت تک فساد چلتا رہے گا. اور یاد رکھنا ایک وقت آئے گا جب آنے والا پردہ غیبت سے ظہور کرے گا تو اس وقت وہ وقت ہوگا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، کہ جب زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی. وَأَلْقَى الْأَرْضُ أَفْلَازَ كَبِدِهَا، زمین اپنے خزانے اگل دے گی. اور عدل و انصاف کا عالم یہ ہوگا کہ ایک بوڑھی عورت یمن سے یمامہ تک ہاتھ میں سونا اچھالتی ہوئی جائے گی. کوئی یہ نہیں پوچھے گا کہ تیرے ہاتھ میں ہے کیا. عدل اس وقت آئے گا. یہ بشریت یہ نہ سمجھے، یہ قرآن کو پڑھ کر فقہ پر عمل کر کے یہ لوگ یہ نہ سمجھے، یہ نماز روزہ رکھنے والے یہ نہ سمجھے کہ یہ دنیا کو سدھار سکیں گے. اپنی ذمہ داریاں ادا کیجئے. دنیا سدھرے گی اس وقت، پروردگار کے نور سے اس وقت جگمگائے گی جب لامحدود طاقت کا وہ نمائندہ جو لامحدود طاقت کے ساتھ آئے گا. لامحدود کا نمائندہ محدود نہیں بن سکتا. لامحدود ہے، لامحدود نمائندے کو بھیجے گا. وہاں بھی فاطمہ کا بیٹا ہی آئے گا پردہ غیبت سے نکل کر. اشرقت الارض بنور ربہا، تب زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی.
دیکھیے ایک جملہ ہے العدل ان لا تتہمہ، عدل یہ ہے کہ تم خدا کو کوئی الزام نہ دو. کتنے گلاس پانی پیا میں نے، کتنا پسینہ ٹپکا، آپ حضرات نے کتنی محنت کی، آفس سے تھکے آئے اور یہاں پر یہ عجیب و غریب قسم کی گفتگو سننے کو ملی، سما خراشی ہوئی، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. لیکن میں کیا کروں، میں یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ مولا نے فرمایا اد ان لا تتہمہ، آپ لوگ سن لیتے، سلوات بھی بھیج دی جاتی، نعرہ بھی لگ جاتا، بات گزر جاتی. لیکن مرنا ہم سب کو ہے، قبر میں قیامت میں جا کر اگر یہ پوچھتا کوئی کہ تو نے ہمارے جملوں کو اتنا سادے انداز میں گزار دیا، کیا کسی سیاسی لیڈر کا جملہ ہے یہ کہ آج کچھ کل کچھ؟ نہیں حضور، یہ کائنات کے بادشاہوں کے جملے ہیں جو عالم وجود کی حقیقتوں سے واقف ہیں. ان کے جملوں کو اس طرح سے گزار کے آگے نہیں بڑھا جا سکتا. میں کیا کروں، میری یہ مجبوری ہے اور عادت خراب ہو گئی ہے. مسلسل ایک جو ہمارا انداز ہے دینی مدارس کا، جو علماء نے جس طرح سے تربیت کی ہے، بتایا ہے، سکھایا ہے، سمجھایا ہے کہ صاحب ہر چیز کو جس حد تک طاقت ہو سکے سمجھایا جائے، تو میں نے اس لیے آپ کا اتنا زیادہ وقت لیا. اور کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایک اتنا سا جملہ تھا، مولانا خواہ مخواہ بات کو گھما رہے تھے. حضور اگر مولانا خواہ مخواہ بات کو گھما رہے ہوتے ہیں نا تو چھٹے امام یہ نہیں کہتے الا اوتی کا جملۃ واحدہ، تمہیں ایک ایسا جملہ نہ دوں عدل اور توحید کے بارے میں. ہشام ابن حکم کو مخاطب کر کے نہ کہتے کون ہشام ابن حکم ہے کہ جس سے ساتویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتویں امام نے کتاب تحف العقول عن اخبار آل الرسول، یہ وہ کتاب ہے جس میں 14 معصومین کی احادیث جمع ایک جلدی کتاب ہے. اس میں ہشام ابن حکم کو ساتویں امام نے 52 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 52 مرتبہ مخاطب کیا، یا ہشام. ساتواں امام حجت خدا جب کسی صحابی کو نام لے کر 52 مرتبہ مخاطب کرے اور 52 مرتبہ بتائے کہ عقل کیا ہے، یا ہشام ان العقل قضا، ہشام عقل کی یہ خاصیت ہے، ہشام عقل اسے کہتے ہیں، ہشام عقل اسے کہتے ہیں، ہشام عقل یہ ہے، عقل یہ ہے. 52 خصوصیات امام عقل کی جس صحابی کو بتائیں، اسے جب ایک اور دو جملوں کے اندر توحید اور عدل سمجھائیں تو کیا وہ اتنا آسان ہوگا کہ یہاں پر بیٹھ کر چھلانگے اور جست و خیز کے ذریعے اس جملے کو کہہ کر گزر جایا جائے؟ چھٹے امام نے کہا رحم اللہ من احیا امرنا، خدا رحمت کرے اس شخص پر کہ جو ہمارے کام کو زندہ کرے. کہا فرمایا مولا یہ بتائیے کہ کون ہے ایسا شخص جو آپ کے کام کو زندہ کرے. یہ چھٹے امام فرما رہے ہیں، غور سے سنیں تمام لوگ، کہ فرمایا دیکھو من یتعلم علومنا و یعلم الناس علومنا، وہ ہے اس پر رحمت ہے ہماری کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرے. ہمارا امر کون زندہ کرے گا؟ جو ہمارے علوم کو سیکھ کر لوگوں کو ہمارا علم سکھائے، لوگوں کو ہمارا علم سکھائے. 52 مرتبہ تحف العقول میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ہشام کو مخاطب کیا. اب یہاں تک اگر یہ بات حل ہو گئی، العدل ان لا تتہمہ، عدل یہ ہے کہ تم خدا کو مورد الزام نہ ٹھہرانا. اور دوسری حدیث میں مزید واضح کیا ختمی مرتبت نے، العدل، مولا عدل کیا ہے؟ العدل ان لا تجوز علی ربک ما جاز علیک. توحید یہ ہے کہ تم جن چیزوں کو اپنے وجود کے بارے میں صحیح سمجھتے ہو، پروردگار کے بارے میں ان چیزوں کو صحیح نہ سمجھو. والعدل، اور عدل یہ توحید تھا کہ جس طرح سے تم اپنے وجود کو سمجھتے ہو خدا کے وجود کو ویسے نہ سمجھو. اور عدل یہ ہے کہ دیکھو خبردار ان لا تنسب ما لامک علیہ ربک، اور خبردار جن صفات کو تم اپنے اندر دیکھتے ہو نا کہ قابل ملامت ہے، قابل سرزنش ہے، قابل مذمت ہے، انہیں پروردگار سے نسبت نہ دو. یہ ہے عدل اور یہ ہے توحید. اب سوال یہ ہے کہ موضوع کی طرف دوبارہ آئیے. دیکھیے میں موضوع سے ہٹا نہیں تھا، یہ قطعاً مجھے بالکل میرے ذہن میں ہے کہ میں موضوع سے ہٹاؤں. یہ کیا کیا جائے کہ اس حدیث کی تفسیر تھی. اب سنیے ذرا کہ جو بات عنوان کے اندر ہے، یہ آخر جو میں نے شروع میں کہی تھی تقریر کے کہ یہ آخر مقام قرب ہے کیا؟ یہ مقام قرب انسان کے حصے میں کیوں آیا؟ سکھ، ہندو، عیسائی، بدھسٹ تمام کے تمام اپنے عقائد کے مطابق اپنے اپنے خدا کی پرستش کرتے ہیں، مقام قرب کی طرف جاتے ہیں. بری بات یہ نہیں ہے، جھگڑا
اس بات کا نہیں ہے کہ کون ہندو ہے، کون سکھ ہے، کون عیسائی ہے، کون مسلمان ہے، کسے کافر کہا جاتا ہے، کسے کافر نہیں کہا جاتا۔ آپ جو مسلمان نہیں ہے آپ اسے کافر کہتے ہیں، اور جو دوسرے مذہب کا ہے وہ مسلمانوں کو کافر کہتا ہے۔ وہ صحیح کہتا ہے، ہم اس کے خدا کو نہیں مانتے، اس کی نظر میں ہم کافر، وہ ہمارے خدا کو نہیں مانتا، ہماری نظر میں وہ کافر۔ تو جھگڑا عزیزان گرامی اس بات کا نہیں ہے کہ کون ہندو ہے، مسلمان ہے، عیسائی ہے، پارسی ہے، زرتشت ہے۔ جھگڑا اس بات کا ہے کہ وہ جوہرہ اور وہ گوہر جو خدا نے انسان کو دیا تھا، اس جوہر اور اس گوہر پر سب سے پہلے گفتگو ہو کہ خدا نے انسان کو دیا کیا ہے جس کے لیے خدا بار بار مطالبہ کر رہا ہے، اے انسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقی، تو ہماری بارگاہ میں آئے گا چل کر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ترجمہ آپ سب جانتے ہیں۔ گھوڑے، گدھے، کتے، ہاتھی، شیر، چیتے کے بارے میں نہیں کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، جانوروں کے بارے میں نہیں کہا انک کادح الی ربک قدحا، حیوانات کے بارے میں نہیں کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین، جو سورہ مومن کی پہلی آیت ہے کہ دیکھو ہم نے انسان کو نطفے سے خلق کیا، فخلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، ہم نے انسان کو نطفے سے خلق کیا، نطفے کو خون کے لوتھڑے میں تبدیل کیا، فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے ہڈیوں میں تبدیل کیا، ہڈیوں پر گوشت اور کھال کو چڑھایا، اور ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے انسان میں روح پھونکی، فتبارک اللہ احسن الخالقین، بہت بابرکت ہے وہ اللہ کہ جو بہترین خلق کرنے والا ہے۔ ہاتھوں کو جوڑ کر پروردگار تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ جو تو نے انسان کے ڈیولپمنٹل اسٹیجز بتائے، جو تخلیق کے مراحل انسان کے بتائے، ہر حیوان اسی طرح سے پیدا ہوتا ہے۔ ہیومن بینگز، بشر، انسان اس طرح سے پیدا نہیں ہوتا۔ ہر انسان، ہر حیوان بایولوجی کی اصطلاح میں بات کر رہا ہوں جس میں انسان اور تمام جانور شامل ہیں، ہر حیوان اسی طرح سے پیدا ہوتا ہے کہ وہ رحم مادر میں تخلیق کے مراحل سے گزرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جب تعریف کی اپنی تو صرف اور صرف انسان کی خلقت کے بعد تعریف کیوں کی؟ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اس لیے تعریف کی کہ تمام حیوانات کو حیوانات کی منزل پر رکھا، کھا لو، پی لو، سو جاؤ، جسمانی خواہشات کو دیکھو، لیکن انسان میں ثم انشأناہ خلقا آخر، ہم نے ایک اور خلقت بھی انسان کو عطا کی جس کے بارے میں امام سیوطی نے فرمایا کہ یہ روح عطا کی۔ روح تو بکرے اور دمبے اور گھوڑے اور گدھے میں بھی روح ہوتی ہے، یہ انسان کی روح کا ان کی روح سے فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہ روح درک کر سکتی ہے اچھے اور برے کو، یہ روح پروردگار کی جانب پرواز کر سکتی ہے، یہ روح خدا کو سمجھ سکتی ہے۔ اسی وجہ سے کہا بہت بابرکت ہے وہ ذات کہ جو بہترین خلق کرنے والی ہے۔ اصل میں کہا کیوں یہ داستان قرب الہی کی شروع کہاں سے ہوئی؟ کہا دیکھو میں ایک بشر خلق کرنے والا ہوں، انی خالق بشرا من طین، میں ایک مٹی سے بشر خلق کرنے والا ہوں، فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین۔ دو مرحلے خلقت کے بتلائے پروردگار نے انسان کی ابتدا کے لیے، فاذا سویتہ، جب انسان کی تمام ظاہری اور باطنی کوالٹیز کو میں نہایت ہی بیلنسڈ کر دوں، متوازن اور متعادل کر دوں، بہترین انداز سے انسان کی خلقت کو مکمل کر دوں، فاذا سویتہ، جب تسویہ کر دوں، تسویہ کروں گا تمام کی تمام ظاہری اور باطنی خصوصیات کو بیلنسڈ اور متوازن انداز میں جب خلق کر کے مکمل کر دوں گا، تب یہ انسان اس قابل ہوگا کہ میں اس میں اپنی روح پھونکوں، فنفخت فیہ من روحی۔ دیکھو جب میں تسویہ کر لوں گا، اپنی روح پھونک دوں گا تو اے فرشتوں فقعوا لہ ساجدین، تم سجدے میں گر جانا۔ اور بعد کے واقعات آپ کو پتہ ہے، مجھے شیطان اور ابلیس کے چکر میں نہیں جانا اس وقت، تم سجدہ کر لینا۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہ کیا، وہ تمام واقعات جو آپ کے سامنے ہیں۔ کہ پھر کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے پروردگار کی روح کا وارث بنا، انسان میں یہ خصوصیت ہے کہ وہ پروردگار کی جانب پرواز کرے۔ اب جب انسان بڑھا، جناب آدم آئے، حابیل کا قتل ہوا، جناب حابیل شہید ہوئے، شیس آئے، نوح آئے، ادریس آئے، 1,23,999 پیغمبر آئے، ختمی مرتبت آئے، ختمی مرتبت کی اولاد آئی۔ اب انسان کے سامنے یہ سوال ہے کہ جھگڑا مذہب کا ہے یا جھگڑا کسی اور چیز کا؟ سن لیجئے آپ بڑے غور سے کانوں کو کھول کر کہ کہیں اور ہوتا ہوگا جھگڑا مذہب کا۔ فرزندان رسول نے فاطمہ کے بچوں کی نظر میں انسان کی پرابلم مذہب نہیں۔ یہ کیا کہہ دیا مولانا؟ یہ کیا کہہ دیا آپ نے؟
فاطمہ زہرا کے بچوں کی بار نظر میں، رسول خدا کی نظر میں، علی مرتضیٰ کی نظر میں، امام باقر اور امام جعفر صادق کی نظر میں، امام موسیٰ کاظم کی نظر میں جھگڑا مذہب کا نہیں، جھگڑا کسی اور چیز کا ہے۔ تم ہندو ہو، تم سمجھتے ہو ہندو ہو، صحیح سمجھتے ہو نا اپنے مذہب کو، کرے جاؤ عبادت اپنی، خدا کو اگر تم کوئی فائدہ دے سکتے ہو نہ نقصان، تم مسلمان ہو، کرے جاؤ عبادتیں، نماز روزہ کرے جاؤ، خانہ کعبہ جانا ہے حج پہ جاؤ، بہت شوق سے طواف کرو، تم سمجھتے ہو کہ خدا کو فائدہ دے رہے ہو، نہیں۔ کوئی وہ شخص چاہے مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، سکھ ہو، زرتشت ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، جین ہو، بدھسٹ ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی عبادت سے اس کے خدا کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو پہلے خدا کے تصور کو صحیح کرے۔ جو شخص بھی کسی خدا کو مانتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، قرآن نے اعلان کیا کہ پروردگار کو کسی بھی چیز کی کوئی ضرورت نہیں، یہ عبادتیں تم اپنے لیے کر رہے ہو۔ پس جھگڑا مذہب کا نہیں ہے، جھگڑا مسلک کا نہیں ہے، جھگڑا فرقے کا نہیں ہے۔ اگر مسئلہ ہے پنجتن کی نظر میں تو وہ کچھ اور ہے۔ وہ کیا مسئلہ ہے؟ درود بھیجیے کہ محمد آزم وہ جھگڑا کس کا ہے؟ انسان ہندو ہو گیا، ہو جائیے، شوق سے ہندو ہو جائیے، عیسائی بن جائیے، مسلمانوں میں اتنے فرقے ہیں، جس فرقوں کو اختیار کرنا ہے کیجئے، جس مذہب کو اختیار کرنا ہے کر لیجئے، لیکن آپ یاد رکھیے مرنا سب کو ہے۔ دنیا میں جتنے مذہب والے ہیں جب مرتے ہیں تو آنکھ بند ہوتی ہے، روح کا تعلق بدن سے ختم ہو جاتا ہے، حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کون سا مذہب اختیار کیا جائے، مسئلہ یہ ہے کہ کون سا مذہب کیوں اختیار کیا جائے، کس دلیل کی بنیاد پر کون سا مذہب اختیار کیا جائے۔ اسی لیے فرمایا پانچویں اور چھٹے امام نے، ساتویں امام نے کہ تم سمجھتے ہو کہ انسان کی جو بنیاد ہے وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، کہا نہیں، انسان کی شخصیت کا بنیادی ترین ستون، انسان کی شخصیت کی بنیادی ترین بنیاد، انسانی شخصیت کی اساسی ترین اساس کیا چیز ہے؟ مذہب بعد میں آئے گا، پہلے فرمایا کہ دیکھو دعامت الانسان العقل، انسان کی شخصیت کا مضبوط ترین ستون اس کا مذہب نہیں، اس کی عقل ہے۔ یہ واحد مذہب ہے، یہ فاطمہ کے بچوں کا انداز گفتگو ہے، کہتے ہیں دیکھو تم کس کو عقل کہتے ہو ہمیں نہیں پتا، لیکن یاد رکھنا العقل مکتسب بہ الجنان، عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے جنت کو حاصل کیا جاتا ہے، عقل بنیادی ترین چیز ہے۔ اور پھر فرمایا دیکھو لا دینا، عجیب جملہ ہے عقل کے بارے میں، لا دینا لمن لا عقل لا، جس کے پاس عقل نہیں اس کا کوئی دین نہیں، لا دینا لمن لا حیا لا، جو بے حیا ہے، جو شرم نہیں رکھتا، جس میں حیا نہیں، اس کا بھی کوئی دین نہیں۔ دیکھیے دو چیزیں بتائیں، لا حیا لمن لا دین لا، جس کے پاس حیا نہیں اس کا کوئی دین نہیں، جس کے پاس عقل نہیں اس کا بھی کوئی دین نہیں۔ میں کہوں گا فرزند رسول بتائیے معیار حیا کا ہونا ہے اور نہ ہونا ہے یا عقل کا ہونا اور نہ ہونا؟ فرزند رسول جواب دیں گے دیکھو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جہاں عقل ہوگی وہاں حیا ہوگی، جہاں حیا ہوگی وہاں عقل ہوگی، جب حیا اور عقل آ جائیں گے تو اس کے بعد ہی دین آئے گا۔ اور یہ حیا کا مرتبہ تھا، مجھے خیبر نہیں پڑھنی لیکن اشارہ کرتا ہوا گزر جاؤں گا۔ جب جنگ خیبر میں علی ابن ابی طالب نے مرہب کو قتل کیا تو دستور یہ تھا کہ قاتل مقتول کے لباس کو اتار لیتا تھا اور برہنہ کر دیتا تھا۔ علی ابن ابی طالب نے گردن اتاری، ظاہر سی بات ہے آگے کام تھے علی ابن ابی طالب کو، دروازہ کون کھولتا جا کر، تو دروازہ اٹھایا خیبر کا، کھولا، بھائی زرا خود بختر لوہے چاندی میں وہ الجھے جس کی آخری آرزو لوہے چاندی، اس شخص کو، اس ہستی کو، اس ذات کو لوہے چاندی اور اس لوہے لکڑ سے کیا کام؟ اس کو تو ایک ایسے خلعت مل چکی ہے کہ جس کے آگے ہر چیز ہیچ ہے۔ یحب اللہ و رسولہ و یحبہ اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ واقعہ آپ کے سامنے ہے، میں کیا پڑھوں؟ اور دیکھیے اس دنیا کی بڑی بدقسمتی یہ ہے اور ہماری بھی کہ کوئی واقعہ ایسا نہیں ہے کہ جو علی بن ابی طالب کی شخصیت کے شایان شان ہو۔
کیوں؟ میں مثال پہلے عرض کر چکا کہ اگر کوئی پی ایچ ڈی ڈاکٹر پروفیسر دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں پڑھانے والا کسی ایسی جگہ پہنچ جائے کہ جہاں پر پہلی یا دوسری جماعت کے بچے ہوں، تو یہ شخص اپنے علم کو کیسے دکھا پائے گا؟ تو علی بن ابی طالب کا بھی حال یہی ہے کہ یہاں پر کون انسان ہے؟ ہم آپ جیسے. کیا بات کریں علی بن ابی طالب ان سے؟ کہا کہ دیکھو 2 روٹیاں کھاتا ہوں، 2 کھجوریں کھاتا ہوں، تم بھی ایسے ہی رہو، نہیں کر سکتے، زندگی ساتھی رکھو، نماز پڑھا کرو، روزہ رکھا کرو، اچھے کام کرو، برائیوں سے بچو. یہ بات ہے کہ سمجھا کون علی بن ابی طالب کی روح کو؟ یہ ملائکہ سمجھے. کہا کہ دیکھا خدایا کہ علی بن ابی طالب عرش پر ہے. جب سفر درپیش ہوا کہا اصل میں فرشتوں کو بڑی آرزو رہتی تھی کہ علی بن ابی طالب کے چہرے کی زیارت کر سکیں، تو میں نے ایک ایسے فرشتے کو خلق کر دیا ہے جو علی کا ہم شکل ہے. فرشتوں کو جب بھی دل چاہتا ہے علی کی زیارت کا، اس فرشتے کی طرف دیکھ لیتے ہیں. تو بات وہاں تک کی ہے، حضور عرش الہی تک کی ہے، زمین وغیرہ کہاں. یہ سب باتیں علی بن ابی طالب کے لیے یہ معجزہ، یہ بچکانہ باتیں. دروازہ اکھیڑ لیا، یہ علی کے شایان شان نہیں ہے، بخدا شایان شان نہیں ہے. دروازہ اکھیڑ لیا. لیکن بہرحال ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے، ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. وہ شخص اس کو کیا آپ کس چیز سے مروب کریں گے؟ تیر آ رہے سنسناتے ہوئے. جنگ صفین میں نماز تہجد کا وقت ہوا، یہاں پر مسلح بچھایا، تیر دائیں بائیں گر رہے ہیں، یہ شخص نماز پڑھ رہا ہے. یہاں ہماری اوقات یہ ہے کہ نماز کے دوران دروازہ کوئی زور سے کھٹکھٹا دے تو رکعتیں بھول جائیں، ہم علی کا مقابلہ کریں گے. تو دیکھیے اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دیجئے کہ علی بن ابی طالب کا کوئی واقعہ ایسا ہے جو علی کے شایان شان، نکال دیجئے. ہاں ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے، ہمیں ذکر بھی کرنا چاہیے ان واقعات کا، سننا بھی چاہیے، اور ہمارے بچوں کو محبت بڑھے گی. تو بہرحال بات ہو رہی تھی کس چیز کی؟ ایک درود بھیجیے محمد آل محمد. بات یہ ہو رہی تھی کہ پروردگار عالم نے خلق کیا انسان کو. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بہترین شکل صورت کے ساتھ خلق کیا. عقل عطا کی. کیوں عقل عطا کی؟ مکتسب بہ الجنان، جس کے ذریعے جنتوں کو کسب کیا جاتا ہے. دعامت الانسان العقل. عقل انسان کا ستون ہے. جب تک عقل نہیں ہوگی انسان کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ وہ کیا کام کر رہا ہے اور کیا کام نہیں کر رہا. ایک عابد تھا بنی اسرائیل کا، ایک جزیرے میں عبادت کرتا تھا. فرشتوں نے جب اس کی عبادت کو دیکھا تو کہا پروردگار کتنا عبادت گزار بندہ ہے تیرا، مسلسل عبادت میں، نماز روزے میں مصروف ہے، اس کا اجر دکھا ہمیں، تو نے اس کو کتنا ثواب دیا ہے. جب پروردگار نے انہیں ثواب دکھایا فرشتوں کو تو بہت معمولی تھا. پروردگار عبادت اتنی عظیم، ثواب اتنا معمولی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ جاؤ تمہیں اجازت دی میں نے، دنیا میں اترو، اس کے پاس جا کر گفتگو کرو انسانی صورت میں. فرشتے انسانی صورت میں آئے اور اس کے بعد اس سے گفتگو کرنے لگے کہ بھائی کیا کرتے ہو؟ عبادت کرتا ہوں. حال احوال پرسی کے بعد گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھا. کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کوئی دعا ہے، حاجت ہے، اتنی نمازیں پڑھ رہے ہو، کوئی دعا مانگی آج تک؟ بتایا نہیں کہ ہم فرشتے ہیں. کہا کہ ہاں ایک حاجت ہے، ایک دعا ہے، ایک خواہش ہے، ایک تمنا ہے. کہا کیا تمنا ہے؟ کہا کہ کاش اتنا سرسبز جزیرہ ہے، لہلاتی گھاس ہے، سرسبز گھاس ہے، مزیدار رسیلی گھاس ہے. لو کان لربنا حمارا لیاتی ویرتاحنا. کاش میرے پروردگار کی سواری کا گدھا ہوتا، یہاں آتا اس گھاس کو کھاتا. ایک گھاس بے فضول میں بالکل پروردگار نے خلق کی ہے. یہاں ملائکہ دوبارہ گئے پروردگار کے پاس. کہا کہ دیکھا عقل کتنی ہے. کہہ رہا ہے کہ میرے پروردگار کا کوئی سواری کا گدھا ہوتا جس پر پروردگار بیٹھتا. یعنی یہ شخص عبادتیں تو کر رہا ہے لیکن عقل مضبوط نہیں ہے. اس کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ پروردگار کو سواری کے لیے کسی حیوان کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ سب سے مضبوط اور مستحکم ترین چیز دعامت الانسان العقل، کہ دیکھیے جھگڑا مذہب کا نہیں ہے، جھگڑا عقل کا ہے. کہ سب سے مضبوط ترین چیز جو انسان کو معصوم فرما رہے ہیں پروردگار نے عطا کی ہے وہ دعامت الانسان العقل. وہ اس کی عقل ہے، مضبوط ترین ستون اس کا عقل ہے، مضبوط ترین اساس بنیاد اس کی عقل ہے. یہ عقل ہی ہوتی ہے کہ انسان جس کے ذریعے تشخیص دیتا ہے. اب میرے ذہن میں یہاں پر یہ نکات بھی آ رہے ہیں، اشارہ کر دوں کہ دیکھیے ہمارے ڈاکٹر اقبال کے عقل اور عشق، عقل اور دل کے درمیان ایک جنگ ہے. وہ ایک الگ چیپٹر ہے، وہ ایک الگ موضوع اور ایک الگ بحث کو طلب کرتی ہے. اس کا یہاں پر محل نہیں ہے، وقت گزرا جا رہا ہے، مجھے اپنی گفتگو کو سمیٹنا ہے، بلکہ تقریباً گزر چکا ہے. وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن معصوم نے فرمایا کہ دیکھو دعامت الانسان العقل، مضبوط ترین ستون انسان کا انسان کی عقل ہے. یعنی کیا مطلب انسان کی عقل ہے؟ یعنی عقل وہ ہے جو خوب اور بد کی تشخیص سکھلاتی ہے. اگر کوئی یہ دیکھے کہ اکیلا شخص
دشمنوں میں گھر چکا ہے. سید الشہداء مٹھی بھر ساتھی، 100 سوا 100 کے قریب ساتھی خواتین. اس کی عقل یہ کہتی ہے کہ میں کیا کروں، کس کا ساتھ دوں. چند روزہ زندگی کو پا کر عبید اللہ ابن زیاد اور عمر سعد کے ساتھ ہو جاؤں یا سید الشہداء کے ساتھ ہوں. یہ عقل ہے جو فیصلہ کرنے پر اکساتی ہے، اور یہ عقل ہے جو اسے مجبور کرتی ہے کہ دیکھو اس عقل کے ذریعے تو نے اپنے پروردگار کو پہچانا، یہ وقت ہے فیصلہ کرنے کا کہ کس کے ساتھ تجھے ہو جانا ہے. یہ مقام عقل ہے جو قوت تشخیص عطا کرتا ہے. اور عقل کے بعد چھٹے امام نے فرمایا نحب من شیعتنا، ہم اپنے چاہنے والوں میں اس کو پسند کرتے ہیں من کان عاقلا فہما فقیہا، جو عقل رکھتا ہو، جس کی سمجھ بہت اچھی ہو اور جو فقیہ ہو. فقیہ کا رتبہ عقل اور فہم کے بعد ہے، یعنی پہلے عقل پھر فہم اور تیسرا رتبہ سب سے بلند ترین فقاہت کا ہے. سمجھ گئے نا آپ کہ جب حسین ابن علی نے خط لکھا حبیب ابن مظاہر کو من حسین ابن علی الی الرجل الفقیہ، اب سمجھ میں آیا حبیب ابن مظاہر کون ہے؟ عقل کے مرتبے سے بہت آگے، فقاہت اور فقہ کے مرتبے سے بہت آگے. فقیہ حسین ابن علی کہہ رہے ہیں کہ دین کی بڑی بہترین سمجھ حبیب ابن مظاہر رکھتے ہیں. من حسین ابن علی الی الرجل الفقیہ. اور حبیب ابن مظاہر کے جسم کی بلندی اور فضیلت یہ کہ بالا سر اقدس سید الشہداء پہ دفن نصیب ہوا. اور آپ جانتے ہیں کہ سر اقدس کہاں پر ہے؟ سر اقدس باب الصغیر میں دمشق میں ایک روایت کے مطابق جہاں پر شہزادہ علی اکبر علمدار کربلا ابو الفضل عباس کا سر دفن ہے، انہی کے سر کے ساتھ حبیب کا سر دفن ہے. یعنی یہ کیا مقام ہے کہ سر دفن ہے حسین کے علمدار کے ساتھ اور جسم دفن ہے حسین کے جسم کے ساتھ. جانے والے جانتے ہیں کہ جب جاتے ہیں وہ سر مبارک کی طرف بالا سر پہ کھڑے ہو کر اگر نماز پڑھے تو دائیں طرف حبیب ابن مظاہر کا روزہ. حبیب ابن مظاہر حبیب ابن مظہر یا مظاہر اسدی کندی پورا نام ہے، بنو کندہ سے تھے. ہجرت سے 14 سال پہلے یمن میں ولادت ہوئی اور ہجرت کے 9 سال کے بعد مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے. یعنی تقریباً جب مدینے آئے تو 24 برس کا سن تھا. جب کربلا کا واقعہ ہوا تو 74 سے 75 برس کا سن تھا جناب حبیب ابن مظاہر کا. یہ کون ہستی ہے؟ ہم سنتے ہیں نا، آپ بھی سنتے ہیں کہ بہت گہری دوستی تھی حسین ابن علی میں. تو وجہ یہ تھی کہ جب مدینے میں آئے تو اہل بیت کے ساتھ رہے، جنگ صفین میں، جمل میں، نہروان میں ساتھ رہے امیر المومنین کے، امام حسن کے ساتھ رہے اور پھر کوفے میں آ کر بس گئے. امام حسین نے خط دیکھا کوفے میں ہر طرف ناکہ بندی ہے کہ دیکھو کہیں مبادا کوئی حسین کی مدد کے لیے نہ چلا جائے. لیکن کس انداز سے؟ کیونکہ مقام عقل پر ہے، مقام تفہم پر ہے، مقام فقاہت پر ہے. یہ وہ فقاہت نہیں ہے کہ جسے آپ مجتہد کے نام سے مانتے ہیں. یہ فقاہت یعنی دین کی گہری سمجھ. کس انداز سے اپنے آپ کو پہنچایا حسین تک. اور نصرت کا جذبہ اتنا شدید تھا، کہا کہ مولا ابن رسول اللہ، آپ کے اصحاب کی تعداد بہت کم ہے، میں قبیلہ بنی اسد سے ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میرے قبیلے کے کچھ لوگ یہاں پر ہیں، میں انہیں جا کر لے آؤں. کہا کہ بالکل. اور حبیب ابن مظاہر گئے اور تقریباً 500 کے دستے کو تیار کیا اور لے کر سید الشہداء کی مدد کے لیے آ رہے تھے کہ رستے میں کسی نے جاسوس نے اطلاع دے دی عمر سعد کو. اس نے ایک دستہ بھیجا، جنگ ہوئی، کچھ لوگ شہید ہوئے. ان لوگوں نے کہا کہ اے حبیب، اب ہم میں طاقت نہیں کہ ہم اس لشکر کا مقابلہ کر سکیں، کس طرح سے آگے بڑھیں. حبیب نے کہا اچھا تم لوگ کوفے واپس جاؤ. آئے امام حسین علیہ السلام کو یہ پوری خبر بتائی. امام نے حبیب ابن مظاہر کے لیے دعا کی. اور دیکھیے شب عاشور جب آئی تو ایک عجیب منظر تھا. حسین ابن علی ایک ایک کے خیمے میں جا رہے ہیں اور سن رہے ہیں گفتگو کہ میرے اصحاب کیا کر رہے ہیں، سیدانیاں کیا کر رہی ہیں. کوئی اپنے بیٹے کو تیار کر رہی تھی، کوئی اپنے بیٹے کو وصیتیں کر رہی تھی، کوئی بہن یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھو کل ماموں پر فدا ہونے کا دن ہے، کوئی علی اکبر سے کہہ رہی تھی کہ دیکھو کل قربانی کا دن ہے. عباس اپنے بھائیوں کو مخاطب کر کے کچھ کہہ رہے تھے. ہر شخص حسین ابن علی کی قربانی کے لیے تیار تھا. اور جب آپ کے سامنے ہے کہ حسین ابن علی نے کہا دیکھو
یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں. فاتخذوا اللیل جنۃ، رات کی تاریکی کو اپنی ڈھال بناؤ اور یہاں سے نکل جاؤ، میں چراغ بجھا رہا ہوں. اللہ اکبر. دیکھیے کرامت حسین ابن علی، یعنی مرتبہ حیا دیکھیے حسین ابن علی کا کہ اے میرے ساتھیوں میں چراغ گل کر رہا ہوں تاکہ کوئی خیمے سے نکلتے وقت کسی کو شرم نہ آئے کہ وہ حسین کو چھوڑ کر جا رہا ہے. جب دوبارہ حسین ابن علی نے چراغ جلایا تو دیکھا تمام کے تمام اصحاب وہاں موجود ہیں. کہا تم کیوں نہ گئے، تم کیوں نہ گئے، تم کیوں نہ گئے. ایک دفعہ حبیب ابن مظاہر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہا کہ ابن رسول اللہ اگر یہ درندے ہمیں قتل کر دیں، ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں اور اس کے بعد ہمارے جسم کے ٹکڑوں کو جلا دیں، ہمیں پھر زندگی عطا ہو، یہاں تک کہ 70 بار ہمیں زندگی عطا ہو اور آپ ہم سے مدد مانگیں، ہم پھر آپ کی مدد کریں گے. اللہ اکبر. یہ مقام حبیب ابن مظاہر. اور آپ یاد رکھیے گا کہ علماء نے جب بھی خواب میں دیکھا ہے حسین ابن علی کو یا علی اکبر اور عباس کے ساتھ دیکھا ہے یا حبیب ابن مظاہر کے ساتھ دیکھا ہے. وہ جو حدیث ہے نا مشہور کہ دیکھو من احب شیئا حشرہ اللہ معہ، کہ جو جس سے جتنی محبت کرتا ہے خدا اسے اسی کے ساتھ رکھتا ہے. میں کہوں گا اے حبیب ابن مظاہر بچپن کی دوستی اور محبت کو کیا نبھایا، کتنی شدت کے ساتھ محبت ہے حسین سے کہ جس عالم نے بھی حسین کو خواب میں دیکھا یا علی اکبر کے ساتھ دیکھا یا عباس کے ساتھ دیکھا یا حبیب ابن مظاہر کے ساتھ دیکھا، یہ محبت تھی کہ کہاں حبیب جیسے غلام کا سر ابو الفضل عباس کے سر کے ساتھ دفن ہو، کہاں حبیب کا جسم حسین ابن علی کے سر مبارک کے پاس دفن ہو. یعنی کیا مطلب؟ یعنی ہے حبیب تم نے دنیا میں ہمیں اکیلا نہ چھوڑا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین مرنے کے بعد تمہیں اکیلا چھوڑ دے؟ تمہارا جسم ہمارے جسم کے ساتھ رہے گا، تمہارا سر ہمارے بھائی کے سر کے ساتھ رہے گا، اور یہی نہیں قیامت تک کے لیے جو تمہیں خواب میں دیکھے گا وہ ہمارے ساتھ دیکھے گا. اللہ اکبر. بس ایک دفعہ حسین ابن علی خیموں کا جائزہ لے رہے تھے، ایک دفعہ جناب زینب کے خیمے میں آئے، دیکھا بچوں کو نصیحتیں کر رہی ہیں. گئے بنت رسول کے پاس، گفتگو فرمائی. زینب نے کہا بھیا 30,000 سے زیادہ کا لشکر جمع ہو چکا ہے، آپ کے اصحاب مٹھی بھر ہے، آپ نے امتحان لے لیا ہے، دیکھ لیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل آپ کے اصحاب آپ کو تنہا چھوڑ دیں. حسین ابن علی نے کہا کہ دیکھو ما رأیت اصحابا اوفی من اصحابی، یہ بڑے جانثار اصحاب ہیں. بس حسین کے خیمے کے ساتھ حبیب ابن مظاہر کھڑے ہوئے تھے. ایک دفعہ حبیب ابن مظاہر کے کانوں میں آواز گئی، سرا سیما ہو کر اصحاب کے پاس گئے، کہا کیا بیٹھے ہو یہاں پر؟ ارے فاطمہ کی بیٹی کو تمہاری وفاداری کا یقین نہیں ہے. میں کہوں گا حبیب زینب کبریٰ کا اتنا احترام کہ زینب کبریٰ نے کہا اصحاب کا امتحان لے لیا ہے، بس ایک دفعہ تڑپ گئے. میں کہوں گا حبیب اس وقت کیا ہوگا کہ جب بغیر ہماری کے زینب کبریٰ کو اسیر کر کے شام اور کوفہ لے جایا جائے گا. ارے حبیب اس وقت کیا کرو گے جب شمر کے تازیانے ہوں گے؟ اس وقت کیا کرو گے جب شام غریبہ کی تاریکی میں یہ تمہاری بیوی بچوں کو ڈھونڈ رہی ہوگی؟ بس ایک دفعہ حبیب تڑپ گئے، کہا کیا بیٹھے ہو؟ زینب کبریٰ کو تمہاری وفاداری کا یقین نہیں. کہا حبیب کیا کریں، تم جو حکم دو گے ہم کریں گے. کہا کہ دیکھو اپنی تلواروں کو نیام سے نکالو، گردنوں پر رکھو، چلو بنت رسول کے خیمے کے دروازے پر. اصحاب آئے اپنی تلواروں کو گردنوں پہ رکھ کر اور ایک دفعہ سلام کیا دروازے خیمہ سے. کہا شہزادی هذه السيوف على عناقنا، اے ہماری شہزادی زینب یہ ہماری ننگی تلواریں ہماری گردنوں پر ہیں، اگر آپ کا حکم ہو. اب سمجھے شہدائے کربلا کا مقام قرب، زینب کو اس مقام پر مانتے ہیں کہ اگر زینب حکم دے دے تو اپنے ہاتھوں سے اپنی گردنیں کاٹ دے. هذه السيوف على عناقنا، ہماری تلواریں ارے ہماری گردن پر ہے. ارے بی بی حکم دیجئے اپنے ہاتھوں سے شہرت کو کاٹ دے. رحمکم اللہ رحمکم اللہ، تفرقوا، جاؤ واپس جاؤ. ارے زینب کو تمہاری وفاداری کا یقین آیا. صبح عاشور آئی،
حر گئے، حر کا غلام گیا، حر کے بھائی گئے، زہیر قین گئے، یا اپنا رسول اللہ اب بچپن کے اس بوڑھے صحابی کو جانے کی اجازت دیجئے۔ حبیب ابن مظاہر رسول خدا کا بھی صحابی، علی مرتضیٰ کا بھی صحابی، حسن کا بھی صحابی، مولا اتنی زیادہ صحابیت ہے، اب مجھے اجازت دیجئے کہ میں قربان ہو جاؤں۔ حبیب کو اجازت دی، رجز پڑھتے گئے، جنگ کی۔ ایک دفعہ آواز آئی، دیکھو یہ کوفے کا دلیر ہے، ہر طرف سے گھیر کر حملہ کرو۔ جو طریقہ تھا دشمن کا، ارے دھوکے سے گھیرا، تیروں کی بارش ہوئی، تلوار کے زخم لگے، اور رسول خدا کا 75 برس کا یہ بوڑھا صحابی اب فرس پر نہ سنبھل سکا۔ ارے ایک دفعہ گھوڑے سے زمین پر آیا، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ میں کہوں گا حبیب کتنی بڑی اچھی قسمت تھی، حسین آئے ہوں گے، ارے زانوں پر سر رکھا ہوگا، عباس اور علی اکبر لاشیں کو اٹھا کر لائے ہوں گے۔ میں کہوں گا حبیب ارے تم کہاں تھے، اپنی گردن پر تلوار رکھ کر ارے شب عاشور آ گئے کہ بی بی اپنی گردن کو اپنے ہاتھ سے کاٹ لے۔ ارے حبیب آؤ ذرا، حسین عصر عاشور ہے، گھوڑے سے زمین پر گرنے والا ہے۔ ارے کوئی نہیں جو حسین کے سر کو آغوش میں رکھے، ارے آؤ ذرا اپنی شہزادی کو بچاؤ، شمر کے تازیانے ہیں، ارے شہزادیوں کی پوچھ ہے، اللہ لعنت اللہ۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب اللهم بحقه محمد وآل محمد صلى الله عليه محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك ولهم هذه السيدة ولينا الأخير فاغفر اللهم ورسول الغافر وسع